آپ اثاثوں پہ اثاثے جو ہیں وہ میں پڑھ رہا تھا کل کہ جی نواز شریف صاحب کے اور عمران خان کے اثاثے جو ہیں میری ترین تو نواز شریف ہیں جو 1 کروڑ اور 1 ارب اور 60 لاکھ یا جتنے بھی ہیں ان کے 62 کروڑ اور عمران خان 1 ارب اور 40 کروڑ وہ زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کا صحیح تخمینہ بتایا کہ جی وہ 40 لاکھ روپے یا جتنے کی بھی ہے وہ ان کی وہ جو میرے پاس فگر نہیں ہے یا تو انہوں نے کہا 75 کروڑ کی ہے. لیکن 40 لاکھ تو میاں صاحب نے بتائی ہے وزیر اعظم صاحب نے. وہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 40 لاکھ ہے. یہ میں ان کو اس سے ڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں, مجھے بھیج دیں بلکہ 3 گنا دینے کو تیار ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہم ابھی وی آر ناٹ پلینگ وتھ اسٹریٹ بیٹ. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف جاتا ہوں کہ جو سینیٹرز ہمارے ہیں وہ بھی بڑے بڑے امیر ہیں, اور جو مثلا ہے کہ بابر اعوان صاحب, یہ بابر اعوان صاحب جو ہیں ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ یہ سیلف میڈ آدمی ہیں. یہ روزنامہ نوائے وقت میں پہلے نامہ نگار ہوتے تھے اور پھر وہاں سب ایڈیٹر تھے. تو یہ سیلف میڈ آدمی خود وکیل بنے. اب یہ ان کے پاس صرف گاڑیاں کو 7-8 کروڑ کی ہیں, 10 ان کے پاس فیملی لوڈ پراپرٹیز ہیں, اسپین میں بھی ان کے پاس گھر ہے. تو مقصد ہے کہ یہ جو مڈل کلاس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ بھی امیر بننے کی طرف جاتے ہیں. اور میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے, اللہ ان کو مبارک کرے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہاؤس آف لارڈز ہے ہمارا, جو یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے, اتنے امیر لوگ جو ہیں جو بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے محل اور ان کے جو ڈیرے, تو اس کا مطلب کہنے کا یہ کہ یہ غریب آدمی کا کھیل نہیں رہا پالیٹکس. اب میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. میں نے ایک تھوڑی سی ریسرچ کی کہ نریندر مودی اکراس دا بارڈر یہ کتنے ہاؤ مچ از ہی ورتھ. آپ یقین کریں کہ نریندر مودی صاحب کی ورتھ ہے 1 کروڑ 40 لاکھ. وہ بھی اس طرح کے 15 سال پہلے انہوں نے جو گھر خریدا تھا اس کی ورتھ ہو گئی ہے 1 کروڑ. اور 40 لاکھ جو ہے ان کے کوئی بانڈز ہیں اور اس قسم کی چیزیں. لیکن انہوں نے انڈیا نے یہ کیا کہ ان کو 15 لاکھ مہینے کی تنخواہ دی تاکہ وہ آرام سے گزارا کریں. ان کی جو مسلمان دشمنی کشمیر کے ساتھ جو کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن اس بات کی انڈین لیڈرشپ کی سادگی کی تعریف کرنی چاہیے. میں ٹھیک ہے اظہار صاحب اور گھمر صاحب آپ بھی اس پہ کمنٹ کر دیجئے, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. میں سب سے پہلے تو نظامی صاحب سے احتجاج کروں گا کہ 40 لاکھ جو انہوں نے بتائی ہے وزیر اعظم صاحب نے رائیونٹ کی, تو میں ان کو 20 اضافہ کر کے 60 آفر کر رہا تھا. اب نظامی صاحب نے ڈبل آفر کر کے میری مارکیٹ خراب کر دی ہے, میرا فیوچر انہوں نے ڈارک کر دیا ہے. میں خاندان کے حوالے سے 2 باتیں کروں گا. آج شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ 7 بھائیوں کی محنت سے یہ سارا ہوا ہے, تو غالباً ان کا اشارہ اپنے والد اور ان کے بھائیوں کی طرف تھا. تو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ 2 بھائیوں کی اولاد تو یہ ہے جنہوں نے رائز کیا ہے, تو باقی 5 بھائی جو ہیں ان کی اولاد کہاں ہے؟ دوسرا آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ کل جب وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے تھے اور ان کا بھتیجا بھی تھا. بالکل. لیکن آپ جب شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں تو ان کے صاحبزادے تو ان کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے, لیکن ان کا بھتیجا جو تھا وہ چچا جان کی اخلاقی حمایت کے لیے وہاں موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, اسی پر یہ انڈیا کا جو ذکر کیا ہے نظامی صاحب نے, تو یہ دکھتی رنگ چھیڑی ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ سنسیئر نہیں ہے انڈین لیڈرشپ کے مقابلے میں. ان کے کسی حکمران کا باہر کوئی اکاؤنٹ اور اس طرح دبئی میں اور جدہ میں یہ سارے سلسلے نہیں ہیں. آپ چاہتی ہیں کہ میں ختم کروں, آپ مسلسل مجھے کہہ رہی ہیں, تو چلیں ختم کر دیتا ہوں. جی پلیز گھمر صاحب. دیکھیں وہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز کے ایسٹس کے جو بڑھنے کی تو خبر اظہار صاحب نے, نظامی صاحب نے سنا دی. میں آج کی جو IMF کی رپورٹ ہے وہ جو پاکستان کے اثاثے ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ کس خوفناک حد تک ہم پھنس چکے ہیں. کہ ہمارا وہ IMF کی جو رپورٹ ہے لیٹسٹ آج کل رات انہوں نے ایشو کی ہے کہ پاکستان کی جو GDP کا 66% ہے وہ قرضوں پہ مشتمل ہے. اس کے ساتھ وہ IMF کہتا ہے کہ ڈار صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ اس ملک کے قرضے 18.9 کھرب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 21.9 کھرب ہیں.
उसके साथ उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट का कहा है कि ये 9 अरब डॉलर तक जा चुका है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 1.5 अरब डॉलर के हमारी उसमें डिक्रीज हुई है। वो जो सर्कुलर डेट आते ही हुकूमत ने वो क्लियर किया था 480 अरब डॉलर 80 अरब का रुपए का, वो अब 400 से ज्यादा हो गया है। कहने का मकसद ये है, IMF ये कह रही है कि अगर डार साहब कह रहे हैं कि इनको हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, इनको हमारे पास आना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात बड़े खराब है, IMF कह रहा है। गोमन साहब एक शॉर्ट कमेंट सिर्फ एक फिक्रा एहसासात के हवाले से। जी निजामी साहब, आप शार्प कमेंट कर दीजिए। मैं सिर्फ एक शार्प कमेंट कर रहा था कि गुमन साहब इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो रूबो ज़वाल है, यानी कि हमारे जो डेफिसिट, बजट डेफिसिट और जो डेफिसिट, आपका पॉइंट आ गया। गुमन साहब, आप इस पे शार्प कमेंट करिए। मैं सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा हूँ। जी गुमन साहब, इस पर मुझे सिर्फ एक फिक्र का कमेंट करना है कि ये वो मुल्क है जो बतौर मुल्क गरीब है लेकिन इसके लोग अमीर हैं। सही, ठीक है जी। गुमन साहब, आप भी शार्प कमेंट करिए। एसेट्स के हवाले से हमारा सिर्फ एक लाइन का कमेंट ये है जी प्लीज। जी, वो मुझे जो नवाज शरीफ साहब के एसेट्स हैं ना, उसमें जो एक उन्होंने मेंशन किया ना, उनके पास 50 लाख के जानवर भी हैं। वो निजामी साहब से जरा पता तो करवाइएगा वहां पे जानवर किस किस्म के रखे हुए हैं रायबंड में, क्योंकि वो मुझे काफी थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे वो कौन से जानवर इन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे